تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو کہا کہ یہ اجر ہے، جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو جو ہے ضائع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دیا ہے جو تم نے مجھ پر ظلم کیا، جو مصیبتیں ڈھائی. اب دیکھو بات یہ ہے کہ اجر ملتا ہے عمل پہ، اس لیے دو چیزیں شرط ہے، ایک ہو تقوی، دوسری یہ ہے کہ صبر. اور آدمی ہمیشہ صبر نہ مانگے اللہ تعالیٰ سے. اگر مصیبت آئے پھر صبر کا مطالبہ کرے، پھر صبر کی دعا کرے. اگر مصیبت نہیں پھر صبر کے لیے دعا نہ کرے. ایک صحابی آیا، اس نے کہا رسول اللہ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا مصیبت ہے، تم کس مصیبت میں مبتلا ہو؟ کہا رسول اللہ کوئی مصیبت نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اچھے نوجوان لگتے ہو، تم اس طرح دعا کیوں نہیں کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مصیبتیں کیوں؟ اگر صبر مانگتے ہو تو یقیناً مصیبت آئے گی. تو دعا میں بھی جو ہے صبر تب مانگے جب مصیبت ہو، ورنہ ہمیشہ عافیت والا معاملہ مانگے. اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے تو یہ دعا کرے یا اللہ مجھے اپنا فضل و کرم فرما، مجھے اپنا احسان فرما. اور جب باقی یہ جو علاج کرانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے. علاج کرائیں اور کوئی مصیبت آئے پھر شرعی دائرے میں رہ کر اس مصیبت کا حل نکالے تو یہ جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے.